رکھیں ہم اہل سنت والجماعت احناف مکتبہ فکر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ انتساب رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبر اطہر کے اندر باحیات ہیں، اور آپ سب دعا کریں اور میری بھی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ میں اس کہنے کے بعد جو خوشخبری آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے اور الحمدللہ یہی ہے، تو میں اس عقیدے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح رب العالمین آپ کی اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت اس مجلس کے اوپر سایہ فگن ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی توجہات بھی ہمارے عقیدے کے مطابق ایسی روحانی مجالس کو حاصل ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت سیاحین فی الارض روئے زمین کے اوپر چکر کاٹتی رہتی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یبلغونی عن امتی السلام، جہاں جہاں روئے زمین پر کہیں بھی میرے امتی میرے اوپر سلام بھیجتے ہیں، وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ کس طرح سلام پہنچاتے ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اس پڑھنے والے کا نام لے کر، پڑھنے والے کے والد کا نام لے کر، پڑھنے والے کے دادا کا نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سلام پیش فرماتے ہیں۔ اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ صبح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن رہے ہیں، نعتہائے نبوی کے نغمے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور ابھی مجھ سے پیشتر جو ہے عزیز مکرم حافظ عرفان صاحب نے ایک سما باندھ دیا نعت نبی پیش کرتے ہوئے، اور ہماری وجدانیات ایسی ہو گئیں کہ ہم بے ساختہ اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں صلاۃ و سلام کا اظہار کر رہے تھے۔ تو جب فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات نصیب ہوئی ہوں گی۔ اور یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ ایک بات یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ کسی چیز کی بھی قیمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی کیفیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ کمیت کی بنیاد پر، کوالٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ کوانٹیٹی کی بنیاد پر۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ فضیلت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت خوش رکھے۔ بر صغیر ہند و پاک کے ایک بزرگ نے، جن کی تحریریں اور تقریریں امت کو بڑا نفع پہنچاتی ہیں، نسبت رسول کے دو واقعے لکھے۔
فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام سمجھایا۔ کتنا بڑا مقام سمجھایا؟ وہ بیٹی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو لوگ بیٹی کی پیدائش اور اس کے دنیا میں تشریف لانے پر اپنے چہرے سیاہ کر لیا کرتے تھے اور باعجلت اس کو زیر زمین پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ان انسانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً، تعلیماً بھی اور عملاً بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، کچھ تھوڑی دیر وہاں قیام کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے جو ملاقات کیا کرتے تھے وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہی مواقع پر کسی کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی صحابی بغرض زیارت و ملاقات تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت پر نہیں تھے، جب آپ تشریف لائے آپ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں علاقے سے فلاں دیہاتی صحابی دیہات کے ہدایا اور تحائف لے کر کے آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے، آپ کو نہ پا کر کے وہ واپس تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبین، اپنے خدام کے اس قدر قدردان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی ملاقات کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر پہنچے تو اتفاق سے وہ صحابی اس وقت گھر پر نہیں تھے، ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے گھر کا مقدر آج بلندیوں پر ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت آپ کے گھر پر تشریف فرما ہے۔ یقین جانیے کہ وہ صحابی ہوا کی دوش پر محبت کے جذبات کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو بہت تیزی کے ساتھ اپنے اس صحابی کی محبت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ گئے اور ان کے ساتھ معانقہ فرمایا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے ایک مرتبہ، اور دوسرے جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لایا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند مقدسہ مبارکہ منورہ سے تیزی کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لپک کر آگے بڑھتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی
اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت جو ہے وہ تندور کے ساتھ روٹیاں لگا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر کے وہاں بیٹھ گئے اور ایک پیڑا آپ نے اٹھایا اور اس کی روٹی بنائی اور اپنے دست مبارک سے اس روٹی کو پکنے کے لیے تندور کے ساتھ لگایا، اور پھر آپ وہاں سے اٹھ کر کے دوسری جگہ پر تشریف فرما ہو گئی۔ کافی وقت گزر گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تندور سے اٹھ کر نہیں آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی روٹیاں بنا رہی ہو، اتنا وقت گزر گیا تم نہیں آ رہی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابا جان وہ روٹی جو آپ نے لگائی تھی تندور کے ساتھ وہ ابھی کچی ہے، اس کے پکنے کے انتظار میں بیٹھی ہوں، اس لیے میں نہیں آ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا فاطمہ اس روٹی کو نبوت والے ہاتھ لگے ہیں، اس آٹے کے اوپر آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بطور مہمان تشریف لے گئے، کھانے کا انتظام کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش فرمایا، آپ نے کھانا تناول فرمایا، صحابی نے خادمہ کو اشارہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے کپڑا تولیہ پیش کریں۔ وہ گئی اور کپڑا لے کر آ رہی تھی، کپڑا تھوڑا میلا تھا، تو صحابی نے ان کی طرف دیکھا اور وہ سمجھدار بچی تھی، سمجھ گئی، وہ واپس تولیے کو لے گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یوں آگ کے اندر تولیے کو لٹکایا، تولیے کی میل کچیل ختم ہو گئی اور آ کر کے خدمت میں پیش کیا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے اس تولیے کو پیش کیا، وہ صحابی حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ میرے سامنے اس کپڑے کو تم نے آگ کے اندر لٹکایا اور آگ نے بجائے جلانے کے اس کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، میل کچیل کو نگل لیا۔ تو ان صحابی نے بتایا کہ یہ وہ کپڑا ہے کہ جس طرح آپ ہمارے گھر میں مہمان ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اس کپڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے مبارکہ نے چھویا تھا، مس کیا تھا، اس کے بعد سے ہم اس کپڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو اس کپڑے کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتصاب کی ایک دو مثالیں ہیں، ورنہ بے شمار کتبہائے حدیث کے اندر اس کی مثالیں ہیں۔ اس لیے ہر وہ مجلس جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتصاب ہو، وہ چاہے کمیت کے اعتبار سے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے کم تر ہو، لیکن وہ کیفیت کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی مجلس ہے۔ ہاں ان مجالس کی عظمت بڑی ہے، اور عظمت میں دو چیزیں ہیں، ان کا ادب بڑا ہے کہ ایک تو دلی احترام بھی ہمارے اندر ہو، ہم مجلس کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھیں۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، جس کے اندر جتنا ادب ہے، جتنی عقیدت ہے، جتنا احترام ہے، اتنا وہ عمل اس کے لیے دنیا آخرت میں زیادہ مفید ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ با ادب لوگ با نصیب ثابت ہوتے ہیں،
اور وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتے ہیں۔ بادشاہ ناصر الدین محمود، اس کا ایک مصاحب مشیر وزیر تھا جو ہر روز ان کی مجلس کے اندر حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ مجلس میں حاضر ہوا، اس کا نام تھا محمد تاج الدین، تو بادشاہ اسے ہمیشہ پکارا کرتا تھا محمد کے نام سے۔ ایک دن جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ ناصر الدین محمود نے جب اسے بلایا تو محمد کہنے کے بجائے کہا تاج الدین۔ خلاف معمول بادشاہ کے یہ لفظ استعمال کرنے سے اس کو کچھ تکلیف سی محسوس ہوئی، تشویش لاحق ہوئی، اور پھر 3 دن تک وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ تیسرے دن بادشاہ نے اسے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم روزانہ آیا کرتے تھے، آج 3 دن کے بعد اور وہ بھی میرے بلانے پر آپ آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو محمد تاج الدین نے کہا کہ فلاں دن آپ نے مجھے بجائے محمد کے تاج الدین کے لفظ سے بلایا تو مجھے وہ بات کچھ ناگوار بھی گزری اور میرے لیے باعث تشویش بھی بن گئی کہ آپ نے خلاف معمول میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا، تو شاید آپ کو مجھ سے کوئی کدورت ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی خفگی ہو گئی ہے، آپ کے دل کے اندر میرے لیے کوئی میل آ گئی ہے۔ تو بادشاہ ناصر الدین محمود نے کہا ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس دن میں جب مجھے آپ کو بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں وضو سے نہیں تھا، اور بلا وضو کے میں اپنے ہونٹوں سے لفظ محمد کو ادا کرنے کی جسارت اور جرأت نہیں کر پا رہا تھا۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ شاعر کہتا ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلا، اگر میں 1000 بار بھی مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھوؤں تب بھی میں اس قائل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام ادا کروں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ابھی مدینہ منورہ بہت دور، یعنی روضہ منورہ بہت دور تھا، وہیں سے آپ سواری سے اتر گئے، اور یہی نہیں سواری سے اتر گئے بلکہ سواری سے اترنے کے بعد آپ نے اپنی چپلیں بھی، اپنا جوتا بھی اتار دیا، اور باوجود کہ وہاں کنکر پڑے ہوئے تھے، وہ کنکر آپ کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن آپ نے گوارا نہیں کیا کہ ممکن ہے جدھر سے میں گزر رہا ہوں ادھر آقا مدنی کے کبھی قدم ہائے مبارکہ پڑے ہوں، وہاں میرا جوتا پڑے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بڑی عظمت کی چیز ہے، بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی رحمت کے نزول والا عمل ہے، اور امام الانبیاء کا تو پوچھنا ہی کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنزِلُ الرَّحْمَتِ، عام نیک لوگوں کا بھی آپ تذکرہ کریں تو ان کے تذکرے کی وجہ سے اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اور ہر بندہ مومن کے دل کے اندر، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ علاقے کہ جہاں پورے علاقے کے اندر اہل ایمان ہی اہل ایمان ہوں، یاد رکھیں 1000 اختلافات کے باوجود ان سب کے ساتھ
آپ یہ سمجھتے ہوئے محبت کریں کہ میرے ان کے ساتھ مختلف اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کا چراغ جل رہا ہے، جس کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، یہ اس نسبت سے، یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نسبت سے میرے لیے قابل شکر بھی ہے، قابل قدر بھی ہے، قابل احترام بھی ہے۔ اور ایمان والا بہرحال کسی نہ کسی درجے میں یہ چراغ محبت اپنے دل کے اندر سجائے ہوئے ہیں۔ اختر شیرانی جو ہے وہ بہت مشہور شاعر گزرے ہیں بر صغیر کے، اور یہ شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے، اس سے نشے نے ہمارے سماج کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اس وقت ہمارے سماج کا سب سے بڑا دشمن نشہ، یہ ایک ایسی بربادی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی دنیا آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جس گھر کے اندر شراب کی لت پڑ جائے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی دولت لٹ جائے گی۔ وہ دولت جو باپ دادا نے سوئی چن چن کر کے، تنکے چن چن کر کے دولت اکٹھی کی تھی، زمینیں خریدی تھی، مکانات بنائے تھے، دکانیں بنائی تھی، یہ شراب کی لت پڑنے کی وجہ سے، نشے کی عادت کی وجہ سے وہ آبا و اجداد کی محنت پسینے کی کمائی کو جو ہے ایک ایک کر کے برباد کر دے گا۔ وہ 100 روپے کی گولی کو نشے کی عادت پڑنے کے بعد لاکھوں روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سماج کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ علاقے کے اندر بڑے زمیندار کہلوایا کرتے تھے، جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ لنگر ہر وقت جاری رہتا تھا، جب شراب والا آدمی اس گھر کے اندر کوئی پیدا ہوا، اس نے ایک ایک کر کے زمینیں فروخت کر دی، دکانیں فروخت کر دی، اور وہ جو ہے خود بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئی۔ یہ صورتحال ہو۔ پھر دولت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صحت کو ختم کر دیتا ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی اعضاء جواب دے دیتے ہیں، وہ بے حیا بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک عرب شاعر جو انتہائی رسیا تھا شراب کا، اس نے جب ایک دن نشہ کر کے اپنی بیٹی کو چھیڑا، اور پھر اس کا جب نشہ اترا، ہوش آیا، تو اس نے کہا کہ ایسی چیز کہ جو بیوی اور بیٹی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کو چھین لے، اس چیز کا استعمال کتنا برا۔ تو نشہ وہ چیز ہے جو آپ کی حیا کو ختم کر دے گی، آپ کی دینی دنیاوی ترقی کی تمام صلاحیتوں کو ختم کر دے گی۔ بہرحال ایک ضمنی چیز یہ آئی تھی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، آج ایسے ایسے نشے ہیں کہ بچے سمجھتے ہیں کہ اس کی عادت ہونے کے بعد ایک دن وہ آئے گا جس دن یہ میں نشہ کروں گا، اور وہ نشہ میرے لیے موت کا باعث بنے گا، لیکن وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور آئے دن واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں کہ صاحب 19 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، ماں باپ کو ایک بچہ ہے جو ہے گھر کے اندر، ان کے آنگن کا ایک پھول ہے جس کو، اور ان کے بڑھاپے کا ایک سہارا ہے، ان کی تمناؤں کا ایک ہی جو ہے وہ شجر ہے، لیکن وہ نشے کی بد عادت کی وجہ سے وقت سے پہلے جو ہے اپنی زندگی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے خاندان کو جو ہے وہ سوگوار کر کے چلا جاتا ہے۔ اور جب کسی گھر کا بچہ چلا جاتا ہے تو پھر پتہ ہے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی حادثے ہوتے ہیں فراز زندگی میں، آدمی بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا، وہ پورے خاندان کو گویا جو ہے وہ زندگی کی نعمتیں چھین کر کے چلا جاتا ہے۔
اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اختر شیرانی کو بھی نشے کی عادت تھی۔ ایک رات وہ ایک مجلس کے اندر یہ نشہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور کچھ بے کی باتیں اس نے کرنا شروع کر لی، اور یہ شراب کتنی گندی چیز ہے اور کیا کیا اس کی شکلیں بن گئی ہیں۔ ہمارے سماج میں جن لوگوں پر اس مالک نے کرم کیا تھا کہ دولت ہمیں عطا فرمائی، ڈگریاں دی، مناصب دیے، اس عادت کی وجہ سے آپ یقین جانیں کچھے کا دھومن ہمارے نوجوان پیتے ہیں۔ میرے رفیق سفر ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں لیتری تھی، آپ یہاں بھی لیتریاں ہوتی ہیں، دن بھر لیتری چلی اور شام کو کھانے کے وقت میں ایک نوجوان باتھ روم میں گیا، اپنے جرابیں اتارے اور اتارنے کے بعد گلاس منگوایا اور اس نے وہ دن بھر کی جو میل جمع تھی اس کو نچوڑا اور نچوڑ کر کے پی گیا۔ کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر؟ اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ جب انسان اللہ کو بھولتے ہیں تو اس اللہ کو بھولنے کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنا آپ ان سے بھلوا دیتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پھل تیرے کھانے کے لیے دیے، کیسے کیسے بہترین چیزیں ہیں پینے کے لیے، جوس نکال کر کے پیو، بہترین پانی پیو، آب زمزم پیو، وہاں وہ کچھے کا دھومن پی رہا ہے، وہاں وہ جرابوں کو نچوڑ کر کے پی رہا ہے، اور معاف کریں سوکھے ہوئے خشک پاخانے کے جو ہے وہ اس کی بدبو حاصل کرتے ہیں نوجوان۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے ادھر، اور یاد رکھو اگر آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور کسی کو کسی درجے کے اندر اگر یہ عادت ہے، معاف رکھیں، شروع تو بہت چھوٹی ہے، نہیں نیولا کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، پھر یہاں سے باتیں آگے بڑھتی ہیں اور وہاں تک پہنچتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی عادات بد سے آج توبہ کر لیتے ہیں تو یقین ہے مجھے اگر نبی کی محبت میں آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ میں اپنی گفتگو سے جو ذہن میں تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں۔ ایک نوجوان کا حال یہ ہو گیا جب اللہ کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اور انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر دو بہن بھائی تھے، اب وہ بھائی مال کی ریل پیل میں جو ہے بہ گیا، پھر کپڑے اس کے بدل گئے، پھر شکل اس کی بدل گئی، پھر یہی نشے کے جو ہے عادت پڑ گئی۔ تو لوگوں نے سمجھایا، نہیں سمجھا۔ ایک دن بہن نے اس کے پاؤں میں چادر ڈالی تو بہرحال وہ بہن کی چادر ڈالنا اس کے اوپر اثر انداز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی تو وہ عمرے کے لیے گیا، اور جب عمرے کے لیے وہ حاضر ہوا مسجد عمرے کے سفر میں، عمرے کے بعد یا پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا تو ہر مرتبہ وہ زندگی اپنی اس کے سامنے آ جاتی، اس کے قدم رک جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن ایسا ہوا، تیسرے دن جو ہے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بیٹا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کیوں جو ہے ایسی جفا کر رہے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں لینے کے لیے تیار ہیں، ہم ذرا ادھر قدم تو بڑھائیں۔ اختر شیرانی کو بھی شراب کی لت پڑی ہوئی تھی اور اس نے بے کی باتیں کرنا شروع کر لی۔ اس کے پاس مجلس کے اندر کچھ ایسے شعراء بے دین قسم کے بیٹھے ہوئے تھے جو نبیوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے موقع غنیمت سمجھا اور کہا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا، تو اس نے وہ بات نہیں پکڑی، کہنے لگا ایسی مجلس کے اندر ایسے پاک لوگوں کا تذکرہ تم کیوں چھیڑ رہے ہو؟ اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بہت نشے کے اندر جو ہے مدہوش ہوتے جا رہے ہیں
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا. کیا ذکر رسول اس مجلس میں انہوں نے چھیڑا کہ اس نے وہی شراب کا برتن اٹھا کر دے مارا اور رونے لگا اور روتے روتے ساری رات گزار دی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ اس اللہ رسول کی ناپسندیدہ زندگی سے تائب ہو گئی. تو میرے بھائیوں، آپ سب کے دلوں میں اللہ کی جو بڑی عظیم نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ. ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر اس کی ناقدری ہو گئی اور اس کے اوپر ہمیں ندامت بھی نہ ہوئی تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. 2 گناہ اسلام کے اندر بڑے عظیم گناہ ہیں. ان گناہوں سے بہر صورت اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک ان شرک لظلم عظیم، شرک بڑا عظیم گناہ ہے. بلکہ کائنات میں جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں سب سے خبیث ترین غلیظ ترین گناہ جو ہے اور غلیظ ترین جرم شرک. اس سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد. اور دوسرا بڑا گناہ وہ گستاخی رسول ہے. علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ گستاخی رسول ایسا خبیث گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ توفیق توبہ ہی چھین لیتے ہیں. اتنا بدترین اور خبیث ہے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے. اور گستاخی کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ہم نہ بچیں اور مسلسل ان کے اندر مبتلا رہے، اور اگر وہ ہم سے سرزد ہو جائیں تو اس پر ہمیں ندامت بھی نہ ہو. عرض کرنے کا مقصد یہ نمبر 1 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دنیا آخرت میں باعث کامیابی ہے، باعث برکات لامحدود ہے. اور نمبر 2 یہ کہ آپ کا ذکر خیر، آپ کے ساتھ تعلق ادب و احترام کے جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو حاصل کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں 1-2 باتیں عرض کروں گا. خلافت راشدہ کے تاجدار ثانی اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں سخت سے سب سے زیادہ اس امت میں شدید ترین ہستی اور شخصیت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. اور آپ کی خدمت کے اندر قیس ابن ابی مروان حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میں ابھی کوفہ سے آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کوفہ کے اندر ایک شخص ہے جو لوگوں کو زبانی قرآن حکیم لکھواتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ قیس ابن ابی مروان نامی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا امیر المومنین، میں کوفہ سے آ رہا ہوں اور کوفہ میں ایک شخص لوگوں کو زبانی قرآن حکیم تحریر کرواتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو چہرے پر غصہ کے آثار نمودار ہوئے، اس وجہ سے کہ زبانی قرآن حکیم لکھوانا احتیاط کے خلاف ہے. ممکن ہے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. قیس ابن ابی مروان نے دوسرے ہی لمحے میں عرض کی
کہ یا امیر المومنین، وہ لکھوانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سن کر کے حضرت عمر کا غصہ دور ہو گیا اور آپ نے فوراً فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی آدمی سب سے زیادہ تعلیم قرآن کے اندر مستند ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر اپنی اس گفتگو کی تائید میں یہ بات نقل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت جو ہے امت کے اور ملت کے مسائل کے سلسلے میں غور و فکر کے لیے گفتگو کرنے کے لیے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے قیام کے دوران میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دیر رات تک جو ہے گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے جانے کے لیے چلے تو ہم دونوں بھی ساتھ میں تھے۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں کوئی بندہ نماز کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور قرآن حکیم سننا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا بھی قرآن حکیم بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے۔ فرمانے لگے ہم نے جب غور سے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ان کا قرآن سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ جو آدمی قرآن حکیم کو اسی طرح تر و تازہ سیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو وہ اس طرح پڑھے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جب میری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی تو میں ان کے سامنے ان کی تلاوت قرآن پر یہ جو اتنا خوبصورت بشارت آمیز تبصرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میں ان کے سامنے نقل کروں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے سنتے رہے اپنے ان دونوں خلفاء کے ساتھ، جب تک کہ انہوں نے تلاوت مکمل کرنے کے بعد رکوع سجدہ کیا اور نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل توتا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو اس وقت میں ان کو جب بتانے لگا یہ تو مجھ سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتا چکے تھے، گویا یہاں بھی وہ ہمیشہ کی طرح آگے ہی بڑھ گئے۔ جو بات آگے میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسند ابی حنیفہ کی شرح کی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں نقل کیا ہے کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کر رہے تھے، وہ دعا آپ کو مجھے سنانا مقصود ہے، اور سنانا مقصود نہیں یاد کرانا مقصود۔ فرمایا اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألوکا ایمانا دائما لا یزول ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک فی جنت الخلد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألوکا ایمانا دائما لا یزول، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ایمان مجھے ملنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔
دوسرے کیا مانگتا ہوں؟ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو نعمت ملنے کے بعد چھن نہ جائے۔ اور تیسری کیا نعمت مانگتا ہوں؟ وَمُرَافَقَتَكَ نَبِيِّكَ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اور وہ بھی کہاں؟ فی جنت الخلد، ہمیشہ ہمیش رہنے والی جنت میں۔ تو تین چیزیں اس دعا سے ہمیں سمجھ میں آئیں، اور اس واقعے سے تین چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی بات یہ کہ تلاوت قرآن اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو توجہ سے سنتے ہیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنو۔ توجہ کے ساتھ کیسے سنو؟ خاموش رہ کر کے سنو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تمہارے اوپر، پڑھنے والے پر تو ہو ہی گا، سننے والے کے اوپر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اور یہ وہ دولت ہے، ایک قرات کے بڑے امام تھے اور ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ شاگرد پیچھے پڑ گئے کہ حضرت قاری صاحب، استاد صاحب، وہ کیا چیز آپ استعمال کرتے ہیں؟ ہر وقت آپ کے منہ سے، آپ کے دہن سے خوشبو کے بھبوکے پھوٹتے رہتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے راز کو راز ہی رکھنا چاہا، اور اپنی جگہ بات بھی صحیح ہے کہ خاصاں دی گل آما اگے کرنی نہیں مناسب ہوندی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مگر شاگرد بھی جب پیچھے پڑ گئے اور اخلاص دکھایا انہوں نے، تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت اس محبت سے کرتا ہوں۔ ایک شب میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے کہ نافع تمہارا قرآن پڑھنا مجھے پسند ہے، یہ فرماتے ہوئے میرے ہونٹوں کے بوسے لیے۔ اس کے بعد سے یہ مسلسل میرے منہ سے خوشبو آ رہی۔ اور یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ وقت نہیں ہے، حدیث سے ثابت کرتے ہیں آپ کو کہ بالکل ممکن، کھلی ہوئی حدیث ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت بیش بہا برکتوں کا باعث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سین میں ایک رات قرآن حکیم پڑھتے رہے، رات گزرتی رہی، اور جب قرآن پڑھ کے وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں ان کے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف گئی ہیں۔ اس واقعے کو جب صبح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روشنیاں نہیں تھی، تلک الملائکۃ کانت تستمع لک لو قرأت لاصبحت یراہ الناس ما تستتر منہ۔ فرمایا وہ روشنیاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی پر تیرا قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اگر ساری رات تو ایک ہی لب و لہجے میں قرآن پڑھتا رہتا تو مدینہ والے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، وہ فرشتے مدینہ والوں کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتے۔ تو پہلے تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو، قرآن حکیم کا سننا ہو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، نزول رحمت کا باعث ہے، حصول برکات کا ذریعہ ہے، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ ہے، آخرت کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسری بات یہ کہ تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو میرا اس وقت کا موضوع ہے کہ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پیش کر دیتے تھے، وضو کا لوٹا پیش فرماتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے، بوقت ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور یاد رکھیے کہ اپنے بڑوں کی دعائیں لینے کا موقع تلاش کرتے رہنا چاہیے بندوں۔ کبھی کوئی ایسی بات موقع ہوتا ہے کہ بڑوں کی دعائیں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ اہل اللہ ہوں، چاہے وہ والدہ ہوں، ان کی دعا اگر کسی خاص موقع پر لگ گئی تو دارین کی سعادتیں جھولی کے اندر پڑ جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے سل، آپ سوال کیجئے، میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں۔ تو بغیر کوئی لمبی سوچ کے ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرمائے۔ گویا ان کے لیے سب سے بڑی دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے اس سوال کو اوکے نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا غیر ظالم، تم سوچ لو، اس کے علاوہ اگر کوئی تمہاری تمنا ہو تو وہ بتاؤ۔ انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے دوبارہ فوراً کہا ہوا ذاکا، بس مجھے تو یہ بہت ہے، مجھے تو یہ بہت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تجھے یہ مقام حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سند نہیں دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو باعمل بنانے کے لیے آئے ہیں، بے عمل بنانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے امت کو ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو اپنانے کے لیے آپ نے ترغیب دی، اور ساری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت صلاۃ پر لانا چاہتے ہیں۔ جس طرح بندہ نماز کے اندر باقی سارے جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بات کرنا جائز ہے نماز کے اندر نہیں، دیکھنا جائز ہے اچھی چیزوں کو نماز کے اندر نہیں، حلال کھانا پینا جائز ہے نماز کے اندر نہیں، جس طرح نماز کے اندر آپ حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے بعد حلال چیزوں کو جیسے نماز کے اندر آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح نماز کے باہر تمام ناجائز کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے صفت صلاۃ پر لانا۔ نماز ایک بڑا فلسفہ ہے، جس کی نماز درست ہو گئی وہ پکا مومن بن گیا۔ جس کی نماز درست نہیں ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا جو نماز نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھتا اس کے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں جس نے نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہیں کیا، جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کیا، فرمایا قرآن حکیم نے وہ منافق۔ نماز کے ذریعے صفت صلاۃ پر لانا مقصود ہے۔ جس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے اس کی زندگی صحیح ہے، جس کی زندگی گڑبڑ ہے لگتا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ سجدوں کی کثرت کے ذریعے تو میری اس پر مدد کر کہ جو سوال تو نے مجھے کیا ہے، جو تیری چاہت ہے وہ تجھے حاصل ہو جائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بیوی اور ہم سب کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دھیان آیا، خیال آیا، ویسے مجھے جب آپ کا خیال آتا ہے میں آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب ایک صحابی کو یہ اطلاع ملی، خبر پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو وہ صحابی اپنے کھیت میں کھیتی باڑی میں مشغول تھے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی آنکھیں نکال دی اس کے اندر کہ اب جو ہے یہ آنکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکیں گی تو ان آنکھوں کی پھر ضرورت ہی کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا نہیں، انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب میری بصارت کو، میرے دیکھنے کی صلاحیت کو تو چھین لے کہ میں اب تیرے نبی کے چہرے کے بعد کسی چیز کو دیکھ نہ سکوں۔ صحابہ کی عجیب عجیب ادائیں تھیں۔ بہرحال یہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ دنیا میں تو آپ کی زیارت کا جب جذبہ دل میں انگڑائیاں لیتا ہے، آپ کی آ کر زیارت کر لیتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈا کر لیتا ہوں، دنیا سے آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے اور آخرت میں آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آپ وہاں بھی ساری انسانیت کے قائد، رہنما، امام، پیشوا اور بلند رتبہ ہوں گے۔ اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے دستے مبارک میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء سے بھی بلند ہوگا، عام انسانوں کا کیا پوچھنا۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام تو اتنا بلند ہوگا اور اگر مجھے جنت مل بھی گئی تو میرا تو درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ گویا صحابی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ کر بھی اگر آپ کی زیارت سے محروم رہوں گا تو پھر جنت میں بھی مجھے چین حاصل نہ ہوگا، جنت مل کر کے بھی گویا میں اپنے لیے ایک چیز سے محرومی کا شکار رہوں گا، ایک احساس رہے گا مجھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو اور کیا تمنائیں تھی صحابہ کی۔ صحابی زمین پر ایک تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالی آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے۔ جب قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ایک نابینا صحابی نے جب یہ آیت سنی جس کا مفہوم یہ ہے تو بڑا دکھ ہوا انہیں اور دل کے اندر یہ بات آئی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھروں میں بیٹھنے والے اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میں تو معذور ہوں، میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ چیز مجھے پریشان کر گئی ہے۔ صحابی کا یہ درد، صحابی کی یہ تمنا اللہ کے دربار میں فوراً پہنچی۔ قرآن حکیم لے کر دوبارہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے غیر اولی الضرر لا یستوی القائدون والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس کے اندر کہ اللہ کے راستے والے اور گھر میں وہ گھر میں بیٹھنے والے جو بغیر عذر کے بیٹھے، یہ تھا صحابہ کا مقام۔ ایک صحابیہ اپنا ایک معاملہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے کہ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ صحابیہ بیٹھ جاتی ہے، صحابیہ کے اس مسئلے کے حل ہونے کے لیے اللہ کی وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس بڑھیا کی اور آپ کی گفتگو اللہ سماعت فرما لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے
جبریل قرآن لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صحابی کا جواب آ گیا، اگر تم نبی کی رفاقت چاہتے ہو تو پھر اللہ کا کہنا مانو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، جو اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے، فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کی رفاقت کیا رفاقت ہے، نیکوں کا ساتھ کیا ساتھ ہے، شہداء کی معیت کیا بلند درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے منکر کے، سوائے انکار کرنے والے کے۔ صحابہ نے عرض کی قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے، اس کی نشاندہی فرما دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، ہر میرا وہ امتی، وہ کسی برادری سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، من اطاعنی، جو میرا کہنا مانے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا جہنم سے بچ جائے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنت میں کامیابی کا طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور فرمایا من عصانی، جس نے میرا کہنا نہیں مانا، فقد ابا، اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا، کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا، کوئی راستہ نہیں ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حاصل کرنے کا۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، واحد راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ من احب سنتی، جس نے میرا کہنا مانا، جس نے میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، ماننا بھی ہے، ایسا ماننا ہے کہ خوش ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب کل جہاں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو اللہ کے رسول کی بات کو خوش دلی سے نہ مانے، شوق سے نہ مانے، محبت سے نہ مانے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں جس دل کے اندر اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کی محبت نہ ہو، وہ دل مومن کا دل نہیں ہے، وہ منافق کا دل ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کے اوپر اللہ کی محبت کو، رسول اللہ کی محبت کو غالب کرنے والے کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں۔ قبر کی کامیابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق انتہائی ضروری ہے، ورنہ وہاں فیل ہو جائیں گے، اور آخرت میں ہم سب جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے۔ اور یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ انا فرطکم علی الحوض، ایک واحد حوض ہوگا جہاں سے پینے کے لیے میسر ہوگا پینے کی چیز، میں وہاں اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ دو باتیں، ایک تو یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قافلہ در قافلہ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ آتے آتے کچھ لوگ آئیں گے، ایک دم راستہ روک دیا جائے گا، پردہ ڈال دیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ کیا یہ میرے امتی نہیں ہے، کیوں روکا ان کو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فائل بتا رہی ہے، ان کا ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ ان کے خلاف بول رہا ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کے طریقوں کو بدل ڈالا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھی، اور دوسرے الفاظ ذرا اس سے زیادہ ہمیں جھنجھوڑنے والے، انتہائی جھنجھوڑنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول امام کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، انسانیت کے محسن اعظم و آخر، انسانیت کے محسن اول و آخر، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ علماء سمجھ رہے ہیں، اور جو غیر علماء ہیں بہت ہلکے پھلکے لفظوں کے ساتھ ترجمہ کرنے کی جرات کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہم سب سے لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن جسے برحال آنا ہے، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب تر آ چکی ہے، ازفت الآزفہ، وہ آنے والے قریب تر ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ او انسانوں، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے حساب کتاب کا دن بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ فرمایا یوم الجمع، وہ سارے انسانوں کو جمع کرنے والا دن ہے، انسان اول سے لے کر انسان آخر تک سارے انسان ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے، سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے الگ الگ قافلے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا 120 صفیں ہوں گی، اربھا عرب اور کھربھا کھرب انسانوں کی، 40 صفیں سارے انبیاء علیہ السلام کے امتیوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے، سارے اللہ کے نافرمان بھی وہاں ہوں گے، اللہ کے فرما بردار بھی وہاں ہوں گے، سارے ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، ایک پیغام دے کر گئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے امتیوں، اس دن اس بڑے اور عظیم مجمع کے اندر تم مجھے شرمندہ مت